بیان نمبر 56 رحمت الہی عز و جل کی وسعت کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی جود و کرم کی بارش برساتا ہے۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ ایسا علیم ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں پر مطلع ہے اور زمین و آسمان کی کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار و مشکل نہیں۔ وہ کسی عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل و نعمت سے چھپا دیتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اس نے مومنین کو گناہ اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ سورہ اعراف۔ پس وہ لغزشوں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس شخص نے اللہ عز و جل کے حرام کردہ کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور جس نے اس پر توکل و بھروسہ کیا وہ ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا۔ اے توبہ کرنے والوں، تمہیں عذاب سے بچنے کی خوشخبری ہو، تم اس نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ تم اس نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کیونکہ تمہارے رب عز و جل نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا اور تمہارے لیے سعادت مندی لکھ دی ہے۔ اس نے اپنی معرفت کا ارادہ کرنے والے عارفین کے لیے علم کو ظاہر فرما دیا۔ جنت میں اپنے محبوب بندوں کو اپنے دیدار کی اجازت عطا فرما دی اور انہیں اپنی انسیت محبت کے جاموں سے سیراب کیا تو وہ اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ڈر والوں نے اللہ عز و جل کے لیے تابداری اور عاجزی کو لازم کر لیا اور اپنی گزشتہ خطاؤں پر آنسو بہائے تو اس نے ان کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ الزمر۔ پس اس نے مغفرت کے نذریے امان کا تاج ان کے سر پر سجا دیا جس سے پہچانے جاتے ہیں۔ اے اپنی زندگی کے ایام غفلت میں ضائع کرنے والے، اے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرنے والے، اپنے مولا عز و جل کی طرف خلوص دل اور فرما بردار نفس کے ساتھ متوجہ ہو جا، کیونکہ اس نے عام شفاعت کے مالک اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما دیا ہے۔ ترجمہ: پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، تو اس نے کتنے ہی گناہ معاف فرما دیے، کتنے ہی دل خوش کر دیے اور کتنے ہی پشیمانوں کو سند قبولیت جاری فرما دیا دی۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اپنے گناہ گار، نافرمان، فاسق و فاجر اور سرکش بندوں کو مخاطب فرمایا جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اور وہ رحمت الہی عز و جل سے مایوس ہو گئے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ الزمر۔ یعنی اس کے عفو و کرم اور معاف فرمانے سے مایوس نہ ہونا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، یعنی وہ اس کے گناہ بخشتا ہے جو توبہ کرے، ظلم سے باز آ جائے اور برے اعمال سے معافی طلب کر لے۔ اور فرمایا۔ ترجمہ: بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اس کے لیے غفور ہے جو توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اور اس کے لیے رحیم ہے جو برے اعمال ترک کر کے نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے۔
حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں کوئی آیت رحمت کے اعتبار سے مذکورہ آیت سے بڑھ کر وسعت والی نہیں۔ حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ الزمر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں، یعنی سب کے گناہ بخش دے تو بھی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابو کنود رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک واعظ کو دیکھا جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا اور آگ اور بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے وعظ کرنے والے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہو؟ پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی عز و جل سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب عز و جل، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خداوندی عز و جل سے جواب ملا، آگ۔ عرض کی، میری عبادت و ریاضت کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر اللہ عز و جل تجھے اپنی بارگاہ میں معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو تیرے گناہ بخشے گا؟ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ سورہ آل عمران۔ اور پھر اپنے وسیع عفو و کرم کے پیش نظر فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ الزمر۔ سیدنا وحشی اور ان کے دوستوں کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا یا زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قاصد یہ آیت مبارکہ وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی تو اس نے عرض کی، یہ شرط تو بہت سخت ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب وحشی کی جانب بھیجی گئی تو اس نے پھر کہا، ابھی یہ شبہ باقی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیت وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی تو وحشی نے کہا، ہاں یہ ہماری بخشش کی گارنٹی ہے۔ چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے مومن کو جہنم کا عذاب دینے اور ہمیشہ اس میں ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا ہوتا تو اپنی معرفت و توحید کبھی اس کے دل میں نہ ڈالتا، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بہت گناہ کیے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان کو یہ خوف تھا کہ ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، چنانچہ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں ان کو مخاطب فرمایا، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اور بخشش کا سوال نہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کر کے بخشش کا سوال کریں گے تو اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، اس کا عذاب دنیا میں ہی زلزلوں اور فتنوں کے ذریعے ہو جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہر امتی کو ایک کتابی یعنی عیسائی یا یہودی دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیری طرف سے جہنم میں جائے گا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ عز و جل ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی، اے امت محمدیہ، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔
میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دوں گا اور مغفرت کا سوال کرنے سے قبل ہی تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں جو مجھ سے ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا، اے امت محمدیہ سن، میرا جو حق تیرے ذمہ تھا وہ میں نے معاف کر دیا، اب ایک دوسرے کو معاف کر کے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہو گئی۔ اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء اکرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا، اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ حضرت سیدنا احمد بن سہل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم کو دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، اے بوڑھے، میں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل۔ ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حضرت سیدنا معمر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا زہری کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا عروہ کے حوالے سے، اور انہوں نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سفید بالوں والے کو عذاب دوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، زہری نے صحیح کہا، عروہ بھی سچا ہے، عائشہ نے بھی ٹھیک کہا، میرے نبی کریم نے بھی سچ فرمایا، جبرائیل نے بھی سچ بتایا اور میں نے بھی سچ فرمایا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھے دائیں طرف جنت میں جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی ہے، ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم نہیں، اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ بے امن لوگوں پر بھی رحمت خداوندی عز و جل۔ جس حدیث پاک میں قیامت اور پل صراط کا بیان ہے، اس کے آخر میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم فرمائے گا
جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی پاؤ اسے جہنم سے نکال دو۔ فرشتے بہت سے لوگوں کو نکال کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، جن کے متعلق تو نے حکم دیا اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، ترجمہ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ سورہ اعراف۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اس حدیث پاک کے متعلق میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ لو۔ ترجمہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ سورہ النساء۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، فرشتوں نے شفاعت کر لی، انبیاء نے شفاعت کر لی، اب صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے، بس وہ اپنی شان کے مطابق جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کا توحید پر ایمان کے علاوہ کوئی نیک عمل نہ ہوگا، ان کا جسم کوئلہ بن چکا ہوگا۔ اللہ عز و جل ان کو جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر میں ڈالے گا تو وہ ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے کیچڑ سے دانہ اگتا ہے، وہ موتیوں کی صورت میں نکالے جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے یا ہار ہوں گے۔ اہل جنت ان کو پہچان کر کہیں گے، یہ اللہ عز و جل کے آزاد کردہ بندے ہیں جن کو وہ بغیر کسی عمل اور نیکی کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم دیکھو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تمہارے لیے میرے پاس اس سے بھی افضل چیز ہے۔ وہ عرض کریں گے، اس سے افضل شے کون سی ہے؟ تو ارشاد ہوگا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ مروی ہے اللہ عز و جل اولاد آدم میں سے 1,10,00,000 کے حق میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا انہیں شفاعت کی کیا حاجت، یعنی وہ شفاعت کے محتاج نہیں۔ ایک روایت میں ہے، ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے عرض کی، کیا وہ خود لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا۔ آپ نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھر اس عربی نے عربی میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہ گار اور مجرم ہونا ثابت ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے قبل یہ طے کر لیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ روایت میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں لکھا ہوگا، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور میں ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر وہ اہل جنت کے برابر جہنمیوں کو دوزخ سے نکال دے گا۔ مروی ہے، ایک عربی نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت مبارکہ، آیت کا ترجمہ، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا، کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کی،
اللہ عز و جل کی قسم، اگر رحمان اور رحیم عز و جل انہیں جہنم میں گرانے کا ارادہ فرما لیتا تو پھر انہیں اس میں گرنے سے نہ بچاتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اعرابی کی اس بات کو پلے باندھ لو، حالانکہ یہ فقیہ نہیں۔ منقول ہے، قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے بندے کی پردہ پوشی چاہے گا اور اسے سب کے سامنے رسوا نہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کا گناہوں بھرا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں وہ آواز آہستہ کر لے گا اور اپنے دل میں کہے گا، سبحان اللہ، میری تو ایک نیکی بھی نہیں، جبکہ لوگ کہیں گے، سبحان اللہ، اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک گناہ بھی نہیں۔ جب وہ آہستہ آواز میں پڑھ کر فارغ ہوگا تو اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے، تیری نیکیوں کو میں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائی۔ اے میرے فرشتوں، اس کو میرے عفو و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں اپنی امت کے گناہوں کے متعلق دعا کی اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو ان کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی اور آگاہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، یہ تیری امت ہے، میں اس پر تجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہیں کروں گا تاکہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی یہ 4 آیات اس امت کے لیے دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سورہ نساء۔ ترجمہ، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سورہ نساء۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کو جھڑک رہے تھے اور فرما رہے تھے، افسوس ہے تجھ پر اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا اور برائی سے نہ روکا تھا؟ تو وہ نوجوان بولا، اے میرے محترم، اگر اللہ عز و جل مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اس نے عرض کی، اللہ عز و جل مجھ پر میری والدہ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ چنانچہ جب اس کے چاچا نے اس کے ساتھ قبر میں اتر کر اسے دفن کیا اور قبر کو برابر کر دیا تو اس نے گھبرا کر چیخ ماری۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، اس کی قبر وسیع کر دی گئی اور نور سے بھر دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ، کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، کبھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو پھر بندہ اس کی اطاعت کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھتا اور اس کی نافرمانی سے منہ کیوں نہیں موڑتا اور اپنے آگے ایسی چیز کیوں نہیں بھیجتا جس کا نفع اس کی طرف لوٹے گا؟ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن سلیم صواف فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس شام حاضر ہوئے جس شام ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہم نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا کہوں۔ ہاں، تم اللہ عز و جل کا عفو و کرم دیکھتے رہو گے جب تک تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ ہم ان کی روح قبض ہونے تک وہاں ان کے پاس رہے۔ قبر کی تنہائی اور رحمت خداوندی عز و جل۔ منقول ہے، اللہ عز و جل کا لطف و کرم بندے پر اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور سخت مٹی اس کے نرم و نازک رخسار پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے قرب میں رہنے والے، محبت کرنے والے جب بے وفائی کر جاتے ہیں، جب میت کو اولاً تخت غسل پر رکھ کر اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے تو وہ اپنے احباب سے مایوس ہو کر پکارتا ہے، ہائے بربادی اور رسوائی! اس کی ندا سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں سنتا۔ اللہ عز و جل اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آخرت میں بھی پردہ پوشی کروں گا۔ جب میت کو چارپائی پر رکھ کر گھر سے سوئے قبرستان چل پڑتے ہیں تو وہ چلاتا ہے، ہائے تنہائی! اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو آج تنہا ہے تو میں ہمیشہ تیرے قریب ہوں، خوف نہ رکھ، میں تیرے گناہ مٹا دوں گا، قبر میں تیری تنہائی پر رحم کروں گا، میں تیری تنہائی میں تیرا مؤنس ہوں۔ جب لوگ اس کو لحد میں اتار کر اس کے نرم و نازک رخسار کو سخت مٹی پر رکھ کر پلٹ جاتے ہیں تو وہ چیختا ہے، ہائے تنہائی! اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے وحشت ہوتی ہے جب کہ میں تیرا انیس ہوں؟ کیا تو اکیلے پن کی شکایت کرتا ہے جب کہ میں تیرے قریب ہوں؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ عرض کرے گا، کیوں نہیں، اے میرے رب عز و جل؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے، کیسے تو نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور کیسے اس کا مرتکب ہوا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تجھے میری طرف پلٹنا ہے؟ تیرے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا تو نے میرے عہد کو بھلا دیا تھا یا تو میرے وعدے اور وعید کا منکر تھا؟ اب تیرے دوستوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، مال تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مال نے تیرے مقصد میں تجھے کوئی نفع نہ دیا، دوستوں نے تجھے تیرے برے اعمال سے بچایا، اب تیرے پاس کیا عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل، میرا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہوا، ان دونوں نے مجھے گناہوں پر آمادہ کیا، اب میں تیرے جوار رحمت میں ہوں اور تیرا اس رات مہمان ہوں، تو مجھے اپنی آگ سے عذاب نہ دینا، اگر تو ہی مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے، لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا اور اگر وہ تیرے پاس رہتے تو بھی تجھے ان سے نفع نہ ہوتا، انہوں نے تجھے میرے دروازے کی طرف متوجہ کر دیا اور میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اے میرے بندے، ٹھنڈا سانس لے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر لے کہ تو آج رات میرا مہمان ہے اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اے فرشتوں،
احسن طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرو اور اس پر اس کے گھر والوں اور قرابت داروں سے زیادہ مہربان ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو ضرور اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رحمت الہی عز و جل ہر گناہ گار و نیکوکار کو شامل ہے۔ منقول ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا، یا رب عز و جل۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کیا یہ ہر متی بندے کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ تو جواب ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ عز و جل کے 5 پسندیدہ کلمات۔ منقول ہے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تم وہاں جا کر اس کو غسل و کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو بیابان میں مردہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی ملکیت میں کوئی چیز تھی۔ لوگ اس کی برائی بیان کرتے اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ پھر عرض کی، یا رب عز و جل، میں نے اس میت کے متعلق تیرے حکم پر عمل کیا، لیکن لوگ تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے سچ کہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات سے مجھ سے مناجات کی، جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، وہ 5 کلمات یہ ہیں، اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ یا رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ یا رب عز و جل، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں۔ یا رب عز و جل، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں۔ یا رب عز و جل، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم کیا، اور کیا میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو غائب و خاسر لوٹا دیتا؟ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، مشکل امور کی تشریح کرنا سکھا، اور ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا عز و جل، اے حق و مبین ذات، ہمیں اپنی رحمت سے اپنا کامیاب بندہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر میری آپ کو کاوش پسند آئی ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس چینل کو لازمی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔
اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. شکریہ.